اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سورہ بقرہ آیت نمبر 42 ہے۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے ساتھ خطابات شروع ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے وعدوں کو یاد کریں اور میرے وعدوں پر وفا کریں اور خاص مجھ سے ڈریں، اور جو کتاب میں نے آپ پر نازل کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب میں نے دے کر انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب تورات، انجیل اور صحف ہے، ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پہ ایمان لائیں اور اس کتاب کے بدلے دنیا کی کوئی بھی چیز منتخب نہ کریں اور دنیا کی کوئی بھی چیز سلیکٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے بدلے دنیا کو اختیار نہ کریں، حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ گڑمڑ نہ کریں۔ اب آیت نمبر 43 میں اللہ عز و جل مزید فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور پابندی کریں نماز کی۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز کی پابندی کریں، اقامت الصلاۃ کریں۔ اور اقامت الصلاۃ میں ہر وہ چیز داخل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے آگے، نماز میں اور نماز کے بعد ادا کی ہیں۔ وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نماز بر وقت پر ادا کرنا، نماز خشوع اور عاجزی کے ساتھ ادا کرنا، نماز کے بعد نماز کے اذکار کرنا، یہ ساری چیزیں اقامت الصلاۃ میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پہلی عبادت بدنی ہے اور یہ دوسری عبادت مالی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بہت ساری تفسیریں علماء نے کی ہے، لیکن سب سے معروف تفسیر یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کریں۔ آیت نمبر 44 میں اور آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 44 میں اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے۔ دوسروں کو انسان بھلائی کا راستہ دکھائے اور خود بھلائی کے راستے پہ عمل نہ کرے۔ اور اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا کہ بہتری کا راستہ چھوڑے، خود چھوڑے اور دوسروں کو اس راستے کی طرف بلائے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا آپ حکم کرتے ہیں لوگوں کو بالبر نیکی کے کاموں کا، بر ہر نیکی کو کہا جاتا ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ خود عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالاً کہ آپ پڑھتے ہیں کتاب تورات۔ تو تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہود اور نصارہ عرب کو کہتے تھے کہ یہ سچے رسول ہے، اس پر ایمان لے آئیں، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ افلا تعقلون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو سیدھا راستہ دکھائے اور خود اس راستے پہ نہ چلے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اس آیت میں بھی اللہ عز و جل نے ایک ادب ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے ان سب آیتوں میں، لیکن حکم عام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے مسلمان پر تو اسے نماز اور صبر کے مدد سے اللہ عز و جل سے استعانت اور مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جل یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنا دین اور ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ جس پہ انسان کافی عرصے تک چلا ہو، وہ چھوڑنا اور ایک نیا راستہ اختیار کرنا یہ واقعی مشکل کام ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
اور یہ پھر عام زندگی کے کاموں میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، آپ مدد طلب کریں، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ صبر اور نماز دونوں بہت مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ عز و جل خاشعین کی تفسیر خود ذکر کر رہے ہیں۔ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں مرنے کے بعد، ربہم، اپنے رب کی طرف، وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا ہے، جمع ہو جانا ہے قیامت کے دن۔ ان 3 آیتوں میں اللہ عز و جل نے بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعوت میں اثر ہو تو جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے اس کام پر اسے خود عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو گناہ سے روکتا ہے تو اسے خود گناہ سے رک جانا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ انسان جو گناہ یا ثواب کے بارے میں جانتا ہے، یعنی کہ گناہ کے بارے میں جو انسان جانتا ہے اور جان کر گناہ کرتا ہے، یہ زیادہ قبیح عمل ہے اس آدمی کی نسبت جو گناہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ عز و جل نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مشکل گھڑی میں مسلمان کو نماز اور صبر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور ان دونوں کی مدد سے اللہ عز و جل سے انسان کو مدد مانگنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کی زندگی میں مشکل گھڑی آتی، بادر الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نفل نماز۔ اور غزوہ بدر کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام کم تھے، عدد کم تھی، اور اسی طرح جنگ کے اسباب بہت کم تھے، مقابلے میں کافر زیادہ تھے، اسباب ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ عز و جل نے خشوع کی اور عاجزی کی فضیلت ذکر کی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو موت بھولنا نہیں چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی دن موت نے آنا ہے، یہ ایک یقینی چیز ہے، اور جیسے ہی انسان مر جائے تو اس کی قیامت شروع۔